بسم اللہ والحمدللہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کچھ ایسی مستند روایات پر بات کرنے والے ہیں جو واقعتاً انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو محور ہے وہ حضرت ثوبان، عبداللہ بن عمر، مغیرہ، ابو ہریرہ، جابر اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی احادیث ہیں۔ جی بالکل، اور ان احادیث کی روشنی میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کائنات اور زمان و مکان کی جو وسعتیں ہیں ان کا گہرا مطالعہ کریں گے۔ یعنی ہم اس بے مثال تمثیل پر تفصیلی بات کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو واضح کرتی ہے۔ بالکل، اور اس نشست کا سب سے اہم پہلو ہی یہ ہے کہ ہم ان روایات کو صرف کسی تاریخی واقعے کے طور پر نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو وقت اور فاصلوں کی حدیں سمٹ گئی نا، اس کا نبوت کی تکمیل سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی زبردست نقطہ ہے، کیونکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب ہم کائنات کے اس قدر محیط اور لامحدود علم کا تصور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی انسانی عقل کی کمزوری کا کیسا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہم بسا اوقات اپنی محدود سوچ پر اتنا فخر کرنے لگتے ہیں کہ کائناتی حقائق کو ہی جھٹلا دیتے ہیں۔ بالکل، اور اسی تکبر پر تو سچی بات ہے دل سے استغفر اللہ نکلتا ہے، کیونکہ ہم واقعی بہت نادان ہیں اور خالق کا عطا کردہ علم تو بے پناہ وسیع ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم تکمیل نبوت کے اس تصور میں مزید گہرائی تک جائیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخری نبی کی نگاہ کتنی وسعت رکھتی تھی۔ یقیناً، اور اس وسعت کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، ہمارے پاس حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ایک بہت ہی واضح نقطۂ آغاز فراہم کرتی ہے۔ اس روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیا، یا یوں کہہ لیں کہ لپیٹ دیا۔ لپیٹ دیا، کیا منظر کشی ہے! مطلب زمین کو اس طرح تہہ کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام حصوں کو دیکھ لیا۔ جی ہاں، اور یہ محض کوئی استعارہ نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ جغرافیائی فاصلوں پر مکمل عبور تھا۔ یعنی جو فاصلے انسانوں کے لیے مہینوں اور سالوں کی مسافت تھے، وہ ایک ہی لمحے میں نگاہ کے بالکل سامنے آ گئے۔ اور بات صرف یہاں زمین کو دیکھنے تک تو محدود نہیں رہی نا؟ بالکل نہیں، اسی حدیث میں آگے یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین میرے لیے لپیٹی گئی تھی۔ اور وہ جو سرخ اور سفید خزانوں کے ملنے کا ذکر ہے وہ بھی اسی روایت کا حصہ ہے؟ ہاں بالکل، وہ کیسر و کسریٰ یعنی روم اور فارس کے خزانے تھے۔ سونے اور چاندی کے باعث انہیں سرخ اور سفید خزانے کہا جاتا تھا۔ اچھا، سننے والے اگر اس دور کے حالات کو ذہن میں لائیں جب مسلمان معاشی لحاظ سے اتنے سخت حالات میں تھے اور انہیں اس وقت دنیا کی ان دو سب سے بڑی طاقتوں پر غلبے کی خبر دی جا رہی تھی، یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی۔ صحیح بات ہے، لیکن دیکھیں، یہ تو جغرافیہ کا علم تھا۔ جغرافیہ اس وقت تک بے معنی ہوتا ہے جب تک آپ اسے وقت کی کسوٹی پر نہ پرکھیں۔ یعنی اگر آپ کو بساط دکھا دی جائے مگر یہ نہ بتایا جائے کہ کھیل کیسے چلے گا تو علم ادھورا ہے نا؟ بالکل وہی بات۔ تو جب ہم اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو جوڑتے ہیں تب جا کے تصویر مکمل ہوتی ہے۔ ہاں، جس میں دنیا کو سامنے پیش کیے جانے کا ذکر ہے۔ جی، اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے سامنے پیش کر دیا اور میں اس دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اسے اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے! مطلب پہلے فاصلے سمٹے اور اب وقت کی دیواریں بھی گر گئیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص بیک وقت ایک انتہائی تفصیلی عالمی نقشہ اور اس کے ساتھ ہی قیامت تک کی ٹائم لائن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہر چیز بالکل عیاں ہو گئی۔ لیکن اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت ہی انسانی نوعیت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیے۔ جب علم کا یہ سمندر، یہ سب معلومات جس میں قیامت تک کے واقعات شامل تھے، صحابہ کے سامنے بیان کیے گئے تو انہوں نے اس قدر معلومات کو سمجھا کیسے ہوگا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں بڑی خوبصورتی سے ملتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی مقام پر کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والے تمام واقعات بتا دیے۔
ایک ہی مقام پر؟ جی ہاں، علم منتقل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، لیکن انسانی حدود کا تذکرہ اس کے آخری حصے میں آتا ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا اسے یاد رہا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اوہ، اچھا، جس نے یاد رکھا اسے یاد رہا، یہ جملہ تو انسانی نفسیات کی کتنی بڑی عکاسی کر رہا ہے۔ یعنی معلومات کی فراہمی تو مکمل تھی، مگر انسان کا اپنا ظرف محدود تھا۔ بالکل، انسان کی یادداشت کی اپنی ایک حد ہوتی ہے نا۔ واقعی ہم انسان تو سنے ہوئے الفاظ تک محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ ایسی بشری خامیوں پر تو بس استغفر اللہ ہی پڑھا جا سکتا ہے کہ ہمیں اتنا کامل علم ملا اور ہم اپنی کمزوریوں کے باعث اسے سمیٹ نہ سکے۔ ہاں، یہ انسان کے بس کی بات تھی ہی نہیں۔ اور جب ہم اپنی اس ذہنی استعداد کو دیکھتے ہیں تو واقعی اس بات پر دوبارہ استغفر اللہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور اللہ کے نبی کا علم کتنا وسعت والا تھا۔ جی بالکل۔ تو اب اس گفتگو کے ایک اور انتہائی نازک پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ جب مستقبل کے تمام حالات ہتیلی کے طرح سامنے تھے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مستقبل کو بھی دیکھا ہوگا۔ ہاں، ان کی کامیابیاں بھی اور ان کی تکالیف بھی۔ بالکل، اور ایک شفیق رہنما کی حیثیت سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے کیا مانگا، یہ جاننا بہت اہم ہے۔ یہیں سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث کا وہ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، وہ جو بہت جذباتی حصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر آنے والے وقت کے حوالے سے دعائیں کی۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو انتہائی خاص دعائیں کیں۔ پہلی تو یہ کہ یا اللہ میری امت کو کسی عام قحط سالی سے ہلاک نہ کیا جائے، مطلب کوئی ایسا قحط نہ آئے جو پوری امت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اور دوسری دعا جو سیاسی اور عسکری اطلاعات سے بہت اہم تھی، وہ یہ تھی کہ ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن مسلط نہ ہو جو انہیں مکمل طور پر نیست و نابود کر دے۔ روایت میں اس کے لیے استحصال کا لفظ آیا ہے نا؟ جی، استحصال، جس کا مطلب ہے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جو جواب آیا وہ ہمارے آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے ایک کلید ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میں ایک فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔ یعنی وہ ابدی ضمانت دے دی گئی کہ بیرونی دشمن اور قحط اس امت کا مکمل خاتمہ نہیں کر سکتے۔ سننے والے سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عالمی ضمانت تھی۔ بالکل، کوئی بھی طاقت باہر سے آ کر اس نظام کو ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن اس ساری حفاظت کے بعد حدیث میں ایک استثناء بھی تو ہے۔ ہاں، وہ جو شرط رکھی گئی ہے، اور سچی بات ہے وہ بڑی لرزہ خیز بات ہے۔ جی، وہ شرط یہ ہے کہ یہاں تک کہ ان میں سے خود بعض کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے کو قیدی نہ بنائیں۔ یعنی اصل خطرہ باہر کی سرحدوں سے نہیں ہے، اصل تباہی اندر سے اٹھے گی۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ علم کا احاطہ صرف جغرافیہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس میں معاشرتی اور نفسیاتی گہرائی بھی تھی۔ واقعی بیرونی طاقتوں سے بقا کی تو ضمانت ہے، لیکن یہ باہمی تصادم اور ایک دوسرے کو مارنا، یہ وہ واحد کمزوری ہے جو امت کو تباہ کر سکتی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور یہ بات آج اتنی سچی لگتی ہے کہ دل دہل جاتا ہے۔ ہم نے خود کو جس طرح گروہوں میں بانٹ کر ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، اس پر تو سچ میں 100 بار استغفر اللہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے کہ ہم خود ہی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ جی، اور ہم ہمیشہ اپنی بربادی کا الزام کسی نہ کسی بیرونی دشمن پر لگا کر خود کو تسلی دے لیتے ہیں۔ ہاں، ہم سازشی نظریات میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے خود کو کیسے اندر سے کھوکھلا کیا ہے تو اپنی اس غفلت پر واقعی استغفر اللہ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ اصل بیماری تو ہمارے اپنے اندر پل رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ علم کی وہ وسعت ہماری اسی جان لیوا کمزوری کی نشاندہی کر رہی تھی۔ تو اب ہم اس تفصیلی جائزے کے ذرا تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ضرور۔ ہم نے کائنات کے سمٹنے کا ذکر کیا اور مستقبل کے سامنے آنے کا بھی۔ اب سننے والے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا آخر تکمیل نبوت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہی وہ کڑی ہے جو سب چیزوں کو جوڑتی ہے، اور اس کا جواب ہمیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کی احادیث سے ملتا ہے۔ جن میں وہ خوبصورت اور مشہور تمثیل بیان ہوئی ہے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور پچھلے تمام انبیاء کرام کی مثال ایک انتہائی خوبصورت اور آراستہ مکان کی طرح بیان فرمائی۔ یعنی ایک شاندار فن تعمیر، ایک ایسا مکان جسے بڑی محنت سے بنایا گیا ہو، مگر اس کے ایک کونے میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو۔ وہ عمارت خوبصورتی کی انتہا پر ہے،
لوگ اس کا طواف کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی نظر اس ایک خالی جگہ پر جا کر ٹھہر جاتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ بالکل، اور پھر وہ تاریخی اعلان ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کے روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ایک تاریخی اختتام نہیں تھا، یہ تکمیل تھی۔ اس آخری اینٹ کے لگنے سے ہدایت کی عمارت مکمل اور محفوظ ہو گئی۔ اور اتنی خوبصورت تمثیل کے باوجود اگر آج کوئی اس مکمل عمارت میں اپنی طرف سے کوئی نئی اینٹ لگانے کی کوشش کرے تو اس پر سوائے استغفر اللہ کہنے کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا عمارت کی تکمیلیت کو چیلنج کرنا ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، کوئی انسان اس میں اضافہ یا کمی کر ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھیں اسی تکمیل کا ربط اس علم سے ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ چونکہ بعد میں کسی اور نے نہیں آنا تھا نا، کوئی نیا معمار نہیں آ سکتا تھا، تو اس آخری معمار کا علم اتنا وسیع ہونا ضروری تھا جو قیامت تک کی ضروریات کو پہلے سے جانتا ہو۔ کیا بات ہے! مطلب چونکہ عمارت مکمل ہو چکی تھی تو آخری رہنما کا بصیرت کے لحاظ سے قیامت تک کے حالات پر محیط ہونا انتہائی ضروری تھا۔ جی، اگر علم محدود ہوتا تو یہ مکمل عمارت آج کے نئے مسائل کے سامنے جامد ہو کر رہ جاتی، لیکن وہ جو وقت کا سمٹنا تھا اس نے اس آخری اینٹ میں وہ لچک پیدا کر دی کہ اب یہ قیامت تک کے لیے ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ کتنا مربوط اور حیران کن نظام ہے۔ تو گویا وہ ہتھیلی پر دنیا کو دیکھنے والا علم اور یہ آخری اینٹ ہونے کا تصور آپس میں ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور اس پوری گفتگو کو اب سمیٹتے ہوئے میں مستند روایات کی بنیاد پر ایک گہری سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ جی ضرور بتائیں۔ دیکھیں، ہم نے بات کی کہ عمارت مکمل ہے اور اسے باہر کا کوئی دشمن نہیں گرا سکتا۔ ہاں، یہ تو ابدی ضمانت ہے۔ تو پھر وہ شرط جو ہم نے ڈسکس کی کہ یہ خود ایک دوسرے کو ہلاک نہ کریں، کیا یہ ہمارے لیے مستقبل کا سب سے بڑا سبق نہیں ہے؟ واقعی، اگر عمارت باہر سے ناقابل تسخیر ہے تو اسے گرانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اس کی بنیادوں میں اندر سے دیمک لگ جائے۔ جی، یہ 1400 سال پرانی پیشین گوئی ہمیں باہمی اتحاد کی اہمیت پر کتنا زور دے رہی ہے، یہ بہت غور طلب ہے۔ یہ تو بہت ہی دل کو جھنجھوڑ دینے والا مقام ہے۔ آج ہم نے خود کو جس طرح تقسیم کر لیا ہے اور ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں، اگر ہم سچے دل سے استغفر اللہ پڑھ کر اپنے رویوں پر نظر ثانی نہ کریں تو ہم یہ ضمانت خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیں گے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ عمارت اپنی جگہ مکمل ہے اور محفوظ ہے، امتحان اب ہم مکینوں کا ہے۔ بے شک، ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ کبھی انسان تنہائی میں بیٹھا ہو یا شاید کوئی بہت ہی نیک اور اچھا کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہو، اور اچانک ذہن میں کوئی بہت ہی منفی خیال آ جائے۔ بالکل، کوئی ایسا تاریک یا خود غرضانہ خیال آ جائے جس پر انسان خود چونک جاتا ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ سوچ آئی کہاں سے میرے دماغ میں۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی عام نفسیاتی الجھن ہے جس کا ہم سب شکار ہوتے ہیں۔ ہاں، اور بعض اوقات تو یہ خیالات اتنے خوفناک اور تاریک ہوتے ہیں، استغفر اللہ، کہ انسان اپنے ہی ذہن سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دراصل اسی اندیکھی اور پوشیدہ حقیقت کا پردہ چاک کرنے والے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاس صحیح مسلم، مسند احمد اور دیگر مستند کتب کی وہ حیرت انگیز روایات موجود ہیں جو نہ صرف اس اندرونی کشمکش کی وجوہات بتاتی ہیں بلکہ اس کا ایک مکمل حل بھی پیش کرتی ہیں۔ اور یہ حل سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ اختیارات اور انسان کے سجدوں سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اس گفتگو کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ کوئی محاوراتی بات نہیں ہے، صحیح۔ یہ محض فلسفیانہ بات نہیں ہے، بلکہ ہماری روزمرہ کی نفسیاتی اور روحانی کشمکش کی بالکل حقیقی تصویر ہے۔ یعنی ایک طرف ہم اس غیر مری ساتھی کی بات کر رہے ہیں جسے ہم ذات یا قرین کہا جاتا ہے، بالکل۔
جو خاموشی سے ہماری سوچوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہاں اور دوسری طرف ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیسے ایک انسان اپنی کمزوریوں کے باوجود اس جنگ کو جیت سکتا ہے۔ کثرت سجود اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے ذریعے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ دراصل انسان کے اندر لڑی جانے والی جنگ اور اس کے بیرونی اعمال کے درمیان ایک انتہائی گہرے ربط کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس پوشیدہ دشمن یا ساتھی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک انتہائی چونکا دینے والی روایت ہے۔ جی، وہ روایت جس میں حمزاد کا ذکر ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن یعنی ایک حمزاد مسلط کر دیا گیا ہے۔ اب سننے والوں کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ صحابہ کرام کے لیے یہ بات اتنی حیران کن تھی کہ انہوں نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی۔ اگر اس تصور کو آج کی جدید زبان میں سمجھنے کی کوشش کی جائے نا، تو یہ حمزاد ایک قسم کے بلٹ ان نیگیٹو الگوریدم کی طرح کام کرتا ہے۔ واہ، بلٹ ان نیگیٹو الگوریدم، یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ شکریہ۔ مطلب بالکل ویسے ہی جیسے کسی سوشل میڈیا ایپ کا الگوریدم آپ کی کمزوریوں کو جانتا ہے اور مسلسل آپ کو ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو آپ کو الجھن میں ڈالے۔ جی ہاں، وہ آپ کی توجہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یا پھر یہ کسی ایسے خطرناک وکیل بحث کی طرح ہے جو ذہن کے اندر بیٹھا مسلسل شکوک و شبہات کے بیج بو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے اندر ایک ایسی تنقیدی آواز مستقل چل رہی ہے جو ہمیں نیکی سے دور کرنا چاہتی ہے، استغفر اللہ، اور ہم اس آواز کو کسی سوئچ کے ذریعے بند بھی نہیں کر سکتے۔ یہ الگوریدم والی مثال واقعی صورتحال کو سمجھنے کے لیے نہایت شاندار ہے۔ اور دیکھیں، اگر ہم لفظ کرین کے عربی ماخذ پر غور کریں نا، تو اس کا مطلب ہی قریب رہنے والا یا مستقل ساتھی ہے۔ یعنی وہ ہر وقت ساتھ ہے؟ بالکل، یہ کوئی دور بیٹھا ہوا شیطان نہیں ہے۔ یہ وہ ساتھی ہے جو آپ کی ہر جذباتی کیفیت سے بخوبی واقف ہے۔ آپ کے خوف، آپ کے خواہشات، آپ کی کمزوریاں، وہ سب جانتا ہے۔ جی، یہ الگوریدم ان سب کو جانتا ہے اور عین موقع پر وار کرتا ہے۔ اس کی ایک انتہائی خوبصورت اور انسانی فطرت سے جڑی ہوئی مثال ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ملتی ہے۔ اچھا، وہ رات والی روایت؟ جی ہاں، ایک رات کا ذکر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اس پر غیرت کا جذبہ پیدا ہوا، جو کہ میرا مطلب ہے ایک انتہائی عام اور فطری رد عمل تھا۔ بالکل فطری تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور ان کی کیفیت دیکھی، تو بجائے اس کے کہ ان پر کوئی تنقید کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزمرہ کے جذباتی لمحے کو ایک بہت بڑی غیبی حقیقت سمجھانے کا ذریعہ بنا لیا۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا تھا؟ ذرا اس لمحے کا تصور کیجئے، ایک عام سا گھریلو اور جذباتی لمحہ اچانک ایک کائناتی حقیقت کے انکشاف میں بدل گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حیرت سے پوچھا کہ کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا ہر انسان کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی جو انسان کو ایک گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور اب وہ مجھے صرف نیکی کا مشورہ دیتا ہے۔ صحیح۔ اور یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وہ عظیم انفرادیت اور ان کا وہ خاص مقام سامنے آتا ہے جو کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہے۔ بالکل۔ ان کا قرین، جو اصولی طور پر منفی کاموں پر اکسانے کے لیے تھا، وہ بھی اللہ کی خاص تائید سے ہدایت یافتہ ہو کر مکمل طور پر ایک مثبت قوت میں بدل گیا۔ لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمزاد اللہ کی خاص اور براہ راست مدد سے مسلمان ہو کر نیکی کا حکم دینے لگا ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے عام انسانوں کا حمزاد مسلمان نہیں ہوا۔ جی، یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے۔ یعنی ہم سب اپنی زندگی کے آخری سانس تک ایک ایسے اندیکھے دشمن کے ساتھ پنجہ آزما ہیں جو ہمارے ہی ذہن میں بیٹھا ہمیں مسلسل گمراہی کی طرف کھینچ رہا ہے، جو مسلسل وار کر رہا ہے۔ ہاں،
یہ تو ایک ایسی جنگ ہے جس میں دشمن ہماری ہر چال سے واقف ہے، استغفر اللہ، اور اکیلے انسان کے لیے تو اس مستقل چیلنج سے نمٹنا اور اس نا امیدی سے بچنا تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ انسان تو اس مایوسی میں ہی ڈوب جائے کہ وہ اپنے ہی اندر کے اس منفی الگورتھم کو کیسے شکست دے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دین ہمیں مایوسی کے اندھیرے میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یقیناً ایک عام انسان اپنی محدود طاقت سے اس مستقل اندرونی حملے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی، وہ اکیلا تو ہار جائے گا۔ بالکل، قرین انسان کو اکیلا کر کے ہی گرانا چاہتا ہے، اور اسی لیے انسان کو ایک ایسی بیرونی پناہ، ایک ایسی زبردست شفاعت اور ایک ایسے مضبوط سہارے کی ضرورت پیش آتی ہے جو اسے اس اندرونی جنگ میں فتح یاب کروا سکے۔ صحیح۔ اور جب ہم اس سہارے کی تلاش کرتے ہیں نا، تو بات سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، ان کے عطا کردہ عظیم اختیارات اور اس جنت کی رفاقت کی طرف مڑتی ہے جو اس قرین کے شر سے بچنے کا ختمی مقام ہے۔ واہ! تو پھر چلیں اس عظیم بارگاہ کے ان واقعات کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے لیے حیرت کے نئے در کھولتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسے خوش نصیب خادموں کا ذکر ملتا ہے جنہیں دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے کی سعادت ملی۔ جیسے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، جو رات کے وقت وضو کا پانی پیش کرتے تھے، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک نوجوان خادم کا ذکر ہے۔ اسی طرح بنو مخزوم کے ایک غلام کا واقعہ بھی ہے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو مالی لحاظ سے بہت کمزور تھے۔ بالکل، یہ سب غریب لوگ تھے، دنیاوی لحاظ سے انہیں بے پناہ وسائل کی ضرورت ہو سکتی تھی، لیکن ان تمام واقعات میں ایک حیران کن قدر مشترک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفقت سے ان سے فرمایا، سل یعنی مانگو، کیا مانگتے ہو، تو یہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی طرف سے ایک بلینک چیک کی طرح تھا۔ واقعی بلینک چیک ہی تھا۔ اور سننے والوں کے لیے یہ تصور ہی کتنا دنگ کر دینے والا ہے کہ ان غریب خادموں نے مال، سونا، چاندی یا دنیاوی آسائشیں نہیں مانگی۔ ان کے مطالبات کا کینوس اتنا وسیع تھا کہ انہوں نے سیدھا ابدیت مانگ لی۔ کسی نے جنت کی رفاقت مانگی تو کسی نے شفاعت۔ جی، کسی نے کہا مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، تو کسی نے کہا قیامت کے دن آپ کی شفاعت چاہیے۔ ان خادموں کی یہ طلب واقعی انسانی شعور کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس شاید اگلے وقت کا کھانا تک نہ ہو، لیکن ان کی نگاہیں دنیا سے اتنی بے نیاز ہو چکی تھیں کہ وہ براہ راست سب سے بڑی کامیابی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سب سے اونچا ہدف۔ بالکل۔ اور ان روایات کا سب سے گہرا اور بصیرت افروز پہلو وہ جواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک بھی خادم سے یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے کیا مانگ لیا، یا یہ کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قبولیت کے ساتھ ایک نہایت اہم اور منطقی شرط بھی عائد کی۔ اور وہ شرط کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سجود سے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ طبرانی کی ایک روایت میں تو منظر کشی اتنی گہری ہے کہ جب اس نوجوان خادم نے جنت کی دعا کا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اوپر کی جانب اٹھایا اور ایک لمبا سانس لیا۔ جی، ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس سانس کا لیا جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک انسان کا سیدھا اعلیٰ ترین جنت مانگ لینا کتنی بڑی اور بھاری بات تھی۔ ایک عام انسان اپنی تمام تر خامیوں اور گناہوں کے ساتھ جب سیدھا جنت الفردوس کا مطالبہ کرتا ہے، استغفر اللہ، تو یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس کا بوجھ کائنات محسوس کرتی ہے۔ بے شک۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے پایا رحمت سے اسے مسترد نہیں کیا۔ یہیں پر میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی فرمائیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو جنت کی ضمانت دے سکیں، تو انہیں کمزور انسان کی مدد کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ فرمانا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، اس کی کیا منطق ہے؟ مطلب اگر ہم اسے آج کے دور کی ایک مثال سے سمجھیں نا، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دنیا کا سب سے با اثر اور کامیاب ترین کوچ کسی عام اور ناتجربہ کار کھلاڑی سے کہہ دے کہ تم میری ٹیم میں آ جاؤ۔ جی، وہ کہے جی دیکھو میں تمہیں دنیا کی بہترین اور ناقابل شکست ٹیم میں شامل کرنے کی مکمل ضمانت دیتا ہوں، تمہاری جگہ اس ٹیم میں پکی ہے،
لیکن تمہیں روزانہ صبح سویرے گراؤنڈ میں آنا ہوگا اور سخت ترین جسمانی ٹریننگ کر کے اپنا پسینہ بہانا ہوگا تاکہ تم میری اس دی گئی ضمانت کے اہل بن سکو۔ بالکل، ضمانت اپنی جگہ موجود ہے۔ ہاں، ضمانت اپنی جگہ 100% سچی اور موجود ہے، لیکن اس ضمانت کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کھلاڑی کی اپنی عملی جدوجہد لازمی شرط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم صرف ضمانت اور سفارش کے سہارے بیٹھ جانا چاہتے ہیں، استغفر اللہ، اور اس ٹریننگ گراؤنڈ یعنی جائے نماز پر کھڑے ہو کر سجدے کرنے سے کتراتے ہیں۔ آپ کی یہ کوچ اور کھلاڑی کی مثال اس پورے فلسفے کو انتہائی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ شفاعت اور ضمانت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان بے عمل ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے۔ بالکل نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد کرو، تو اس کا دراصل مطلب یہ تھا کہ بروز قیامت جب میں اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کے لیے کھڑا ہوں تو تمہارے نامہ اعمال میں، تمہاری زندگی میں کچھ تو ایسا مٹیریل، کوئی تو ایسی بنیاد ہونی چاہیے جس پر میں وہ سفارش قائم کر سکوں۔ یعنی وہ سجدے۔ جی، تمہارے وہ سجدے جو تم نے اپنی پیشانی رگڑ کر کیے ہوں گے، وہ میری شفاعت کے لیے جواز بنیں گے۔ اور دیکھیں، جب انسان اس سخت جسمانی اور روحانی جدوجہد کو یعنی سجدوں کو اپنے کامل اور خالص ایمان کے ساتھ جوڑتا ہے تو کیسا سحر انگیز منظر وجود میں آتا ہے۔ کیسا منظر؟ اس کی ایک انتہائی عملی اور خوبصورت جھلک ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس واقعے میں نظر آتی ہے جب وہ مسجد میں تنہا نماز ادا کر رہے تھے۔ جی ہاں، یہ واقعہ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا وہ موتی ہے جو ان تمام بکھری ہوئی کڑیوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ تصور کریں کہ رات کا وقت ہے، مسجد کا پرسکون ماحول ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول ہیں۔ انہوں نے سورۃ النساء کی 100 آیات کی طویل تلاوت کی اور پھر حالت نماز میں ہی اپنے رب کے حضور دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت مسجد میں ان کی اس عبادت کے گواہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ جی بالکل۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا کتنا مسحور کن ہے کہ ایک انسان سجدے اور دعا میں مصروف ہے اور کائنات کا سب سے بڑا ہادی اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اس منظر کی اصل چاشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رد عمل میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی قرات کی تعریف فرمائی اور وہ شاندار سند عطا کی کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ قرآن کو بالکل اس کی اصل اور تازہ حالت میں پڑھے جیسے وہ نازل ہوا ہے، تو وہ ابن مسعود کی طرح پڑھے۔ واہ! اور اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ذرا اس منظر کی گہرائی میں اتریں۔ انسان اکثر اوقات کتنی بے دلی اور غفلت کے ساتھ محض رسم پوری کرنے کے لیے دعائیں مانگتا ہے، استغفر اللہ، لیکن یہاں ایک ایسا خوش نصیب انسان دعا کر رہا ہے جس کے ایک ایک لفظ پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہر ثبت کر رہے ہیں۔ اور جو دعا انہوں نے اس قبولیت کی گھڑی میں مانگی نا، اس کے الفاظ پر تو پوری زندگیاں گزاری جا سکتی ہیں۔ بے شک وہ کوئی عام دعا نہیں تھی۔ جی، الفاظ کچھ یوں تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جس میں ارتداد نہ ہو، یعنی بندہ کبھی پھرے نہیں، اور ایسی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی چھن نہ جائے، اور ہمیشہ رہنے والی جنت کے سب سے اعلیٰ درجے یعنی اعلیٰ علیین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت مانگتا ہوں۔ اگر آپ ان الفاظ کو ہماری آج کی گفتگو کے تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ تینوں مطالبات دراصل ہماری اب تک کی بحث کا نچوڑ ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ پہلا حصہ دیکھیں، ایسا ایمان جس میں ارتداد نہ ہو، یہ دراصل اسی کرین اور اس پوشیدہ دشمن کا سیدھا توڑ ہے، کیونکہ وہ ہمزاد انسان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے اسے مرتد کرنے اور ایمان سے پھیرنے کی ہی کوشش کرتا رہتا ہے۔ واہ، کیا خوبصورت ربط ہے۔ اور دوسرا حصہ، ایسی نعمت جو چھن نہ جائے۔ دنیا کی ہر بڑی سے بڑی نعمت کو زوال ہے، لیکن جس نے اپنا مقصد آخرت بنا لیا، اس کی نعمتیں لازوال ہو گئیں۔ بالکل سچ کہا۔ اور تیسرا اور حتمی حصہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت۔ یہ وہی چیز ہے جو ان غریب خادموں نے مانگی تھی۔ یہ دعا دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ شیطان کے حملوں سے بچنے اور جنت حاصل کرنے کا واحد پیکج ایمان، سجدے اور بارگاہ رسالت کی قربت ہے۔ اس واقعے کا ایک اور پہلو جو انسانی ذہن کو
انتہائی متاثر کرتا ہے وہ صحابہ کرام کے درمیان اس رات کے بعد ہونے والی وہ دوڑ تھی۔ جی، خوشخبری سنانے کی دوڑ۔ ہاں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم جیسی جلیل القدر ہستیوں کے درمیان یہ مقابلہ شروع ہو گیا کہ کون جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ زبردست خوشخبری سنائے کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا پر آمین فرما رہے تھے۔ کتنا خوبصورت ماحول ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے ان کے گھر گیا تاکہ یہ خوشخبری دوں تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تو انہیں بھی پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر سبقت لے گئے ہیں۔ اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا نا؟ جی، انہوں نے کہا کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے، میں نے جب بھی کسی خیر کے کام میں ان سے آگے بڑھنا چاہا وہ ہمیشہ مجھ پر بازی لے گئے۔ انسان آج کے دور میں مڑ کر دیکھے تو ہم لوگ دن رات عہدوں، پروموشنز اور دنیاوی مال و اسباب کی دوڑ میں ایک دوسرے کو گرانے میں لگے رہتے ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن ان ہستیوں کی دوڑ کا معیار یہ تھا کہ کون اپنے بھائی کو رب کی خوشنودی کی خبر پہلے دیتا ہے۔ اور بالکل اسی مقام پر ہماری آج کی اس علمی نشست کے دونوں بظاہر مختلف موضوعات ایک انتہائی خوبصورت توازن کے ساتھ آپس میں مل جاتے ہیں۔ بالکل مل جاتے ہیں۔ ہم نے گفتگو کے آغاز میں دیکھا تھا کہ ہمزاد یعنی قرین کا کام انسان کو اکیلا کر کے اس کے ذہن میں منفی خیالات ڈال کر اسے نیچے کی طرف اور برائی کی طرف دھکیلنا ہے۔ لیکن یہاں مسجد کے اس واقعے اور صحابہ کی اس دوڑ میں ہمیں اس قرین کا بالکل الٹ نظارہ ملتا ہے۔ جی، وہ ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں۔ بالکل، یہ نیک صحبت اور رفاقت کا وہ ماحول ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو گرانے کے بجائے اوپر کی طرف، جنت کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ قرین تنہائی کا فائدہ اٹھاتا ہے جبکہ صالحین کی جماعت ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منفی خیالات سے بچنے کے لیے اچھے دوستوں اور نیک ماحول کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو اگر آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو یکجا کیا جائے نا تو ایک بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام میں ایمان کوئی جامد یا بس مان لینے والی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایکشن پلان ہے۔ جی ہاں، ایک مسلسل جنگ کا نام ہے۔ یہ جنگ اس پوشیدہ ہمزاد کے خلاف ہے جو ہر روز ہمارے اندر منفی سوچیں پیدا کرتا ہے، اور اس اندرونی جنگ کو جیتنے کے لیے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور رفاقت کا مضبوط سہارا چاہیے۔ اور اس عظیم سہارے کو پانے کی قیمت وہ جسمانی محنت ہے جسے کثرت سجود کہا گیا ہے۔ بالکل، بلا شبہ، اور سننے والوں کے لیے اس پوری علمی نشست میں جو عملی پیغام چھپا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں کی نگرانی کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی انتہائی مایوس کن یا تاریک خیال آئے تو فوراً پہچان لینا چاہیے کہ یہ اسی بلٹن الگورتھم کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہم دنیا کی سب سے بڑی امید یعنی جنت کی ضمانت مانگتے ہیں تو ہمیں اپنے عمل، خاص طور پر سجدوں کے معاملے میں بھی خود کو اسی معیار پر لانا ہوگا۔ اس فکر انگیز جائزے کے اختتام پر ہم ایک ایسا سوال، ایک ایسی گہری سوچ سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں جو انہی ماخذ سے نکلتی ہے لیکن سوچنے کا ایک بالکل نیا در کھول دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے آج جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمزاد تو اللہ کی خاص مدد سے مسلمان ہو گیا تھا اور نیکی کی تلقین کرتا تھا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب ایک عام انسان دنیا کی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر رب کے حضور جھکتا ہے اور کثرت سجود کی شرط پر عمل کرتے ہوئے اس زمین کو اپنے سجدوں سے بھرنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا اس کا یہ سخت روحانی اور جسمانی عمل اس کے اپنے اس منفی ہمزاد کو کمزور نہیں کر دیتا ہوگا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب انسان کا ماتھا زمین پر ٹکتا ہے تو دراصل وہ اپنے اندر بیٹھے اس قرین کی شکست کا اعلان کر رہا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے یہ سجدے اس اندیکھے دشمن کے گرد وہ گھیرا ہیں جو اسے بے بس کر دیتے ہیں؟ یہ وہ گہرا اور پراسرار پہلو ہے جس پر ہم سب کو اپنی جائے نماز پر کھڑے ہو کر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ۔ تو سامعین، ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں، فرض کریں کہ ایک ایسی محفل سجی ہے جہاں کائنات کے بننے سے لے کر انسانوں کی تخلیق، ان کے اعمال اور
اور یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کے حتمی فیصلوں تک کی پوری ٹائم لائن شروع سے آخر تک محض ایک ہی نشست میں بیان کر دی جائے۔ کیا بات ہے! یعنی ایک ہی وقت میں سب کچھ؟ بالکل، مطلب کیا کوئی انسانی دماغ اس بات کا احاطہ کر سکتا ہے کہ اربوں خربوں سالوں پر محیط کائنات کا تمام تر ڈیٹا ایک ہی وقت میں کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے؟ یہ تو انسانی سوچ سے ہی باہر ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بالکل یہی حیرت انگیز تصور ہے۔ ہم آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی وسعت، روز قیامت انسانیت کے لیے ان کی قیادت اور کائنات کے سب سے منفرد مقام یعنی مقام محمود کی حقیقت کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ بالکل، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ جی، اور ہماری اس گفتگو کی بنیاد انتہائی مستند ذرائع پر ہے، جن میں صحیح بخاری سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، سنن ترمذی اور دارمی سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت اور مسند احمد، طبرانی، ابن حبان اور ابن جوزی سے مقام محمود کے حوالے سے تفصیلی روایات شامل ہیں۔ دیکھیں، ان تمام ذرائع کو یکجا کرنے کا مقصد محض تاریخی واقعات کی کوئی فہرست بنانا نہیں ہے، صحیح، بلکہ اس عظیم بوجھ اور اس بے مثال ذمہ داری کو سمجھنا ہے جو اس لامحدود علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یعنی یہ محض معلومات کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ یہ وقت اور خلا، میرا مطلب ہے اسپیس اینڈ ٹائم، اس کی حدود کو عبور کر کے کائنات کے رازوں کو منکشف کرنے کا ایک ایسا عمل تھا جو انسانی فہم کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ واہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ علم سے لے کر شفاعت تک کا یہ جو پورا سفر ہے، یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو آئیے امام بخاری کی اس روایت سے شروع کرتے ہیں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز قیام فرما ہوئے اور مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک سب کچھ بتا دیا۔ سبحان اللہ! مطلب یہ تو ایک طرح کی کاسمک ماسٹر کلاس محسوس ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، ایک کاسمک ماسٹر کلاس۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ جی، جب کائنات کے آغاز سے انجام تک کی ہر چیز بیان کر دی گئی تو اسی روایت کا اگلا جملہ بہت عجیب ہے۔ جملہ یہ ہے کہ جس نے اسے یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا سو بھول گیا۔ بہت گہرا جملہ ہے نا؟ اگر مقصد پوری انسانیت کے انجام کو واضح کرنا تھا تو یہ بھول جانے کی گنجائش کیوں رکھی گئی؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ اس پیغام کی منتقلی میں کسی خامی کی نشاندہی کرتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ منتقلی کی خامی بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن کی ساخت اور اس کی محدودیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ علم نبوی ایک ایسا سمندر ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے، یعنی وہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی لمحے میں موجود ہیں، لیکن جب یہ لامحدود علم ایک انسانی ذہن میں، جو کہ ایک محدود پیالے کی طرح ہے، اس میں انڈیلا جاتا ہے تو انسان صرف اتنا ہی سمیٹ سکتا ہے جتنی اس کے ظرف کی گنجائش ہے۔ صحیح، مطلب وہ پیالہ چھلک جائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ یہ جملہ دراصل کائنات کے اس وسیع ترین علم اور انسانی یادداشت کے عارضی پن کے درمیان ایک لکیر کھینچتا ہے۔ واہ! انسان اکثر اپنی عقل اور یادداشت کے زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، استغفر اللہ، یہ یہ سمجھے بغیر کہ ہمارا دماغ کائنات کی اس اتنی پیچیدہ ٹائم لائن کو اپنے اندر مکمل محفوظ رکھنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ اچھا بات ہے، استغفر اللہ۔ واقعی ہم اپنی عقل پر کتنا غرور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس محفل میں موجود صحابہ کے سامنے ایک ایسا منظرنامہ پیش کیا گیا جو انسانی فہم سے مکمل ماورا تھا۔ بالکل ماورا تھا۔ ذرا اس نفسیاتی اور جذباتی بوجھ کا تصور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بالکل ختمی طرف پر جانتے ہیں کہ ان میں سے کون کس انجام کو پہنچنے والا ہے۔ بالکل، یہ بہت بھاری احساس ہے۔ لیکن ایک الجھن ہے یہاں۔ اگر دنیا میں ہی جنتیوں اور دوزخیوں کے ختمی ٹھکانوں کا یہ نقشہ کھینچ دیا گیا تھا تو پھر روز قیامت اس پوری کاروائی، یعنی وہ جو حساب کتاب اور شفاعت ہوگی، اس کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ مطلب کیا علم میں پہلے سے موجود انجام روز قیامت کے عمل کو محض ایک رسمی کاروائی نہیں بنا دیتا؟ دیکھیں،
یہ ایک انتہائی اہم فکری الجھن ہے جسے سلجھانا ضروری ہے۔ علم کا ہونا اور اس علم کی بنیاد پر عدل اور رحمت کا عملی ظہور ہونا، یہ دونوں بالکل مختلف میکانزم ہیں۔ صحیح۔ اللہ کا علم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ بصیرت بالکل ختمی ہے، لیکن روز قیامت محض ایک فیصلہ سنانے کا دن نہیں ہے نا۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ انسان پر اس کے اپنے اعمال کی حقیقت پوری طرح عیاں کرنے اور پھر اس پر الہی رحمت کے نزول کا دن ہے۔ اگر شفاعت کا وہ میکانزم نہ ہو جس کا ذکر احادیث میں ہے، تو انسان کے پاس اپنے اعمال کے دفاع کے لیے تو کچھ نہیں بچتا۔ یعنی وہ بالکل بے بس ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اسی لیے اس علم کا عملی ظہور روز حشر ایک خاص ترتیب سے ہوتا ہے، جس کا ذکر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں کیا گیا ہے، جو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ بالکل، اور سنن ترمذی اور دارمی میں موجود یہ روایت اس دن کا ایک ایسا نقشہ پیش کرتی ہے جو ایک زبردست اور ہیبت ناک سینیمیٹک سیکوینس معلوم ہوتا ہے۔ جی، ایک پوری منظر کشی ہے۔ اس میں ایک مخصوص ترتیب ہے نا۔ جی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے نکلیں گے۔ جی پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں وفود کا قائد ہوں گا، جب لوگ خاموش ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، جب وہ روک دیے جائیں گے تو میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو میں خوشخبری سنانے والا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ القابات جو ہے نا، قائد، خطیب، مشفع، مبشر، کیا یہ محض تعریف کے لیے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی گہرا کوئی نفسیاتی اور عملی مقصد پوشیدہ ہے؟ دیکھیں، یہ القابات قطعی طور پر انسانوں کی اس دن کی بدلتی ہوئی اور انتہائی خوفناک نفسیاتی حالتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اچھا۔ جی، حشر کے میدان کا آغاز شدید انتشار سے ہوگا۔ اربوں انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ کہاں جانا ہے۔ یعنی مکمل افراتفری۔ بالکل۔ اس شدید الجھن اور اندھے پن کے عالم میں انسانیت کو ایک قائد یعنی رہبر کی ضرورت ہوگی، اور وہ قائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ اس سناٹے کا ہے جب جلال الہی کے خوف سے تمام آوازیں دب جائیں گی۔ اس خاموشی کا تصور کیجئے، مطلب اربوں اور کھربوں انسانوں کا ہجوم اور ایک ایسی خاموشی جو اندر تک خوف پیدا کر دے۔ جی ہاں، بالکل پن ڈراپ سائلنس۔ کوئی ایک لفظ ادا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ جب انسان اس بے بسی کے عالم میں ہو جہاں بولنے کی طاقت ہی سلب کر لی گئی ہو، استغفر اللہ، یہ کیسی ہولناک کیفیت ہوگی۔ بہت ہولناک۔ اور ٹھیک اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب بن کر بولنا اس خاموشی کے جمود کو توڑتا ہے۔ درست کہا آپ نے۔ وہ جو خاموشی ہے نا، وہ انسان کی مکمل بے بسی کی علامت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس عالمگیر بے بسی میں انسانیت کی پہلی نمائندگی ہوگی۔ واہ۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے جب لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب کے لیے روک دیا جائے گا۔ یہ گرفت کا وقت ہوگا، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا وقت۔ جی۔ انسان اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر خود کو مکمل طور پر محسوس کرے گا۔ استغفر اللہ، یہ سوچ کر ہی دل کام جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کے ساتھ انسان وہاں کیسا پھنسا ہوا محسوس کرے گا۔ بالکل، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی محصوریت کے عالم میں جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفع یعنی شفاعت کرنے والے کی حیثیت سے آگے بڑھیں گے۔ اور پھر یہاں آ کر وہ چوتھا مرحلہ آتا ہے جسے سن کر سچی بات ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو میں خوشخبری سنانے والا یعنی مبشر ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ محض ایک قانونی یا لاجسٹک مدد نہیں لگتی نا، بلکہ یہ تو انسانی روح کو مکمل فنا اور مایوسی سے بچانے کا ایک پورا جذباتی ریسکیو مشن معلوم ہوتا ہے۔ جی بالکل، ایک ریسکیو مشن۔ جب سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے، ہر امید دم توڑ جائے، ایسے عالم میں خوشخبری سنانا کتنا اہم ہوگا۔ استغفر اللہ، ذرا اس مایوسی کی شدت کا اندازہ لگائیں جو اس وقت انسانوں پر طاری ہوگی۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا ہے۔ یہی تو اس پوری ترتیب کا عروج ہے۔ جب انسان دیکھے گا کہ اس کے اعمال اسے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں تو اس پر ایک ایسی مایوسی طاری ہوگی جس کا ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بسا اوقات شفاعت کو دنیاوی سفارش کی طرح بہت ہلکا اور
معمولی سمجھ لیتے ہیں نا، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اس وقت کی مداخلت ہوگی جب انسانی روح مکمل مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب چکی ہوگی۔ بالکل، ہم دنیاوی سفارش سے اسے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ جی، اور اسی لیے روایت کے آخر میں یہ بھی ذکر ہے کہ جنت کی چابیاں اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی، آپ اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں گے، اور 1000 خادم بکھرے موتیوں کی طرح ارد گرد ہوں گے۔ یہ وہ حتمی وقت ہوگا جب مایوسی کو امید اور کامیابی میں بدلا جائے گا۔ کیا خوبصورت منظر ہے۔ لیکن دیکھیے، اگر وہ دن باقی تمام انسانیت کے لیے مایوسی اور ہیبت کا دن ہوگا، تو ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اختیار کے مکمل ظہور کا دن ہوگا۔ بے شک، لیکن یہ اختیار، یہ شفاعت کا حق اور یہ کائناتی نمائندگی کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ہجوم میں کہیں بھی کھڑے ہو کر ادا کی جائے۔ مطلب اگر ہم ان واقعات کی کڑیوں کو جوڑیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مقام کون سا ہوگا جہاں سے یہ حتمی امید کی کرن پھوٹے گی۔ بالکل۔ اور یہیں سے ہماری آج کی گفتگو اس انتہائی انوکھے اور منفرد مقام کی طرف مڑتی ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، مقام محمود دراصل وہ حتمی نقطہ ہے جہاں سے اس پورے ریسکیو مشن کو آپریٹ کیا جائے گا۔ صحیح۔ اگر کائنات کی تاریخ میں کوئی ایک لمحہ اور کوئی ایک مقام ایسا ہے جو تخلیق کے تمام مقاصد کو سمیٹ لیتا ہے تو وہ مقام محمود ہے۔ یہ کوئی عام سی اونچی جگہ نہیں ہے نا، بلکہ یہ روحانی اور طبعی دونوں اعتبار سے ایک بے مثل مقام ہے۔ جی، اور اس کی جو منظر کشی ہے وہ بھی بڑی حیران کن ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت جو مسند احمد اور طبرانی میں موجود ہے، وہ اس منظر کو انتہائی بصری انداز میں ایک ویژول طریقے سے پیش کرتی ہے۔ جی بالکل پیش کرتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب لوگ ایک ٹیلے پر جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز رنگ کا لباس فاخرہ پہنائے گا۔ کچھ روایات میں سرخ لباس کا بھی ذکر آیا ہے، اور پھر آپ کو وہ حمد بیان کرنے کا عزم ملے گا جو اللہ کی منشا کے مطابق ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک ظاہری پہچان ہے نا، مطلب لباس اور ٹیلے کا ذکر ہے جو عربوں کے ہجوم میں آپ کی انفرادیت کو بالکل نمایاں کر دیتا ہے۔ لیکن مجھے اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے جو ابن جوزی نے نقل کی ہے۔ جی، وہ روایت مقام محمود کے اس پہلو کو اجاگر کرتی ہے جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اس روایت میں کیا خاص بات آپ کی توجہ کا مرکز بنی؟ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین ایک ایسے مقام میں کھڑا کرے گا جس میں کسی اور کو شرف قیام نہیں بخشا جائے گا، اور سب سے زیادہ حیران کن اور جذباتی لمحہ وہ ہے جب یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ یا آنسو کیوں؟ مطلب کیا یہ اس لیے تھا کہ وہ اس مقام پر بالکل اکیلے ہوں گے؟ استغفر اللہ، مجھے تو یہ کیسے اکیلے سفیر یا نمائندے کی تصویر معلوم ہوتی ہے جس کے کاندھوں پر پوری کائنات کی بقا کا بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ بالکل، بوجھ ہی تو تھا۔ جب کوئی دوسرا نبی، کوئی فرشتہ وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تو اس تنہائی کا وزن کیسا ہوگا؟ آپ نے اس تنہائی کی بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ یہ آنسو کسی ذاتی خوف یا فخر کے نہیں تھے نا، بلکہ یہ اس مطلق قربت اور اس عظیم کائناتی بوجھ کے احساس کے آنسو تھے۔ صحیح۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ یا نبی وہاں کھڑا نہیں ہو سکے گا تو اس کا مطلب ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان موجود تمام پردے اٹھ جائیں گے۔ اس جلال اور اس قربت کی جو ہیبت ہے وہ تنہا برداشت کرنا انسانی یا ملکوتی طاقت سے بالکل باہر ہے۔ واہ، کیا بات ہے۔ اگر انسان کو اس دن بغیر کسی شفاعت کے صرف اللہ کے جلال اور انصاف کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا جائے نا تو استغفر اللہ، کائنات کا کوئی وجود اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ بالکل، ہم تو راکھ ہو جائیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس لیے وہ تنہائی اور اس مقام پر کھڑے ہو کر پوری مخلوق کا بوجھ اٹھانا ایک ایسا کٹھن روحانی مرحلہ ہے جس کا احساس ہی ان آنسوؤں کا سبب بنا۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر سے بھی پوری طرح ہم آہنگ ہے نا، جس میں وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ مقام کسی اور رسول یا مقرب فرشتے کو نہیں ملے گا، اور اس کے ذریعے اللہ آپ کی فضیلت تمام اگلوں پچھلوں پر ظاہر کرے گا۔ جی بالکل واضح ہے۔
لیکن یہاں میرے ذہن میں اس میکنزم کے حوالے سے ایک الجھن ہے۔ مقام محمود کا مطلب ہے وہ مقام جس کی تعریف کی گئی ہو۔ روایات بتاتی ہیں کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ جی ہاں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب بوجھ شفاعت کا ہے، انسانوں کو بچانے کا ہے، تو صرف معافی کی درخواست کیوں نہیں؟ یہ حمد یا تعریف کیوں؟ مطلب حمد کس طرح اس رحمت کو کھولنے کی چابی بنتی ہے؟ دیکھیں نا، یہ اس پورے تفصیلی جائزے کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔ معافی مانگنا انسان کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن حمد اللہ کی کامل حاکمیت اور اس کی صفات کا اقرار ہے۔ واہ، کیا نقطہ ہے! فرشتے کائنات کے آغاز سے اللہ کی حمد کر رہے ہیں نا۔ تمام انبیاء نے اپنے اپنے انداز میں حمد کی ہے، لیکن جو حمد اس مقام پر ادا ہوگی وہ ایسے کلمات پر مشتمل ہوگی جو اس سے پہلے کبھی کسی مخلوق کے دل پر الہام نہیں کیے گئے۔ اچھا، یعنی بالکل نئی حمد؟ بالکل۔ وہ کلمات دراصل خالق کی اس صفت رحمت کو پکارنے کا وہ واحد اور حتمی ذریعہ ہوں گے جو الہی غضب کو ٹھنڈا کر کے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ! یعنی وہ مخصوص حمد وہ حتمی چابی ہوگی جو اس سے پہلے کائنات میں کبھی استعمال ہی نہیں ہوئی۔ ایگزیکٹلی۔ اور چونکہ وہ کلمات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوں گے، اس لیے صرف وہی اس رحمت کو حرکت میں لا سکیں گے۔ یہ سوچ کر انسان پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے نا کہ اس ایک مقام، اس ایک ہستی اور ان چند کلمات پر اس دن خربوں انسانوں کی بقا کا دار و مدار ہوگا۔ جی، پوری انسانیت کا۔ یہ جان کر وہ خوف کہ اگر ہم وہاں اکیلے رہ گئے تو کیا ہوگا، یقیناً کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، تنہائی کا یہ احساس کس قدر خوفناک ہے۔ بالکل، اور اسی مقام پر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ مقام محمود کوئی زمین کا ٹکڑا یا محض کوئی جغرافیائی بلندی نہیں ہے نا۔ صحیح۔ یہ روحانی قربت اور فضیلت کی وہ آخری حد ہے، وہ حتمی درجہ ہے جہاں کھڑے ہو کر مانگی گئی وہ بے مثل حمد ہی وہ واحد وسیلہ بنے گی جو کائنات کے اس کڑے ترین دن کے جمود کو توڑے گی۔ وہ آنسو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے گرے، وہ اس بات کی گواہی ہیں کہ کائنات کا یہ بوجھ اٹھانا کتنا دشوار عمل ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے تمام حصوں کو ایک لڑی میں پروئے نا، تو ایک انتہائی مکمل اور حیرت انگیز تصویر ابھرتی ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے ابتدا اس کائناتی علم سے کی جہاں ایک ہی محفل میں وقت کی تمام حدیں عبور کر کے ابتدا سے انجام تک کا ہر فیصلہ سنا دیا گیا۔ پھر ہم نے سمجھا کہ انسانی فہم کی محدودیت کے باوجود اس علم کا عملی ظہور روز قیامت کس طرح ایک مرحلہ وار ریسکیو مشن کی صورت میں ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ انتشار میں قائد، سناٹے میں خطیب، گرفت میں شفاعت کرنے والا اور مکمل مایوسی میں امید کی آخری کرن۔ اور آخر میں ہم نے جانا کہ یہ پوری کاروائی اس مقام محمود سے آپریٹ کی جائے گی جو خالق اور مخلوق کے درمیان قربت کی وہ آخری حد ہے جس کی ہیبت اور تنہائی کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سننے والوں کے لیے اس تمام معلومات کی عملی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہ تمام احادیث محض مستقبل کی پیشین گوئیاں تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، ان کا ایک مقصد ہے۔ جی، بلکہ یہ انسان کو یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ کائنات کے اس سب سے تاریک اور خوفناک دن میں جب بظاہر ہر طرف نا امیدی ہوگی، انسان لاوارث نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، انسان لاوارث نہیں ہوگا۔ تاریخ کے ہر دور میں انسان نے خود کو کائنات کی ان وسعتوں میں تنہا محسوس کیا ہے نا، لیکن یہ علم اس خاموشی اور مایوسی کو توڑ کر اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے جو انسان کی بقا کی آخری اور حتمی ضمانت ہے۔ بے شک آج کا یہ تفصیلی جائزہ نہ صرف ذہن کے دریچے کھولتا ہے بلکہ روح کو بھی ایک عجیب سی طمانینت اور خوف کے ملے جلے احساس سے بھر دیتا ہے۔ بالکل۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، ایک ایسا خیال جس پر تنہائی میں غور کیا جائے۔ ہم نے سنا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کی انفرادیت اور وہاں کی تنہائی کو سوچ کر رو پڑے۔ اگر اس ہستی کا جلال اور اس قربت کا بوجھ اتنا غیر معمولی ہے تو ہم انسان اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں کس غفلت اور کس ذوم کا شکار رہتے ہیں؟ استغفر اللہ، ہماری عقل اور ہماری سوچ اس ذات باری تعالیٰ کی عظمت کا کتنا ہی معمولی حصہ سمجھ پائی ہے۔ صحیح بات ہے۔
استغفر اللہ، ہم واقعی کتنی غفلت میں ہیں اور ہمیں اپنی اوقات بھول جاتی ہے۔ بالکل، خالق اور اس کے سب سے محبوب بندے کے درمیان اس دن جو راز اور جو قربت منکشف ہوگی نا، وہ ایک ایسا کائناتی اسرار ہے جسے نہ کوئی فرشتہ سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی اور انسان۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو ہمیں اپنے اعمال اور اپنے عقیدے کی گہرائی پر اثر نو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جی بالکل دعوت دیتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔